अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। रब ताला से मैं दुआ गो हूँ कि रब ताला दुरूद शरीफ को हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट कर दे और दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए हमारी तौफीक को बढ़ा दे और दुरूद शरीफ के बेहतरीन समरात जो है वो हमें बहुत आराम से मिले और दुरूद शरीफ पे हमें जो है वो कंसिस्टेंसी अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। आज एक भाई ने जो है वो अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर की है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और वो इस स्टोरी से जो इन्होंने मिरेकल स्टोरी अपनी शेयर की है वो उससे रिलेट कर पाएंगे। ये भाई कहते हैं कि इनको जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बहुत बचपन से थी और बहुत रेगुलरली ये दुरूद शरीफ पढ़ते थे और दुरूद शरीफ पढ़ने का ये आलम था कि बाज़-औक़ात ये 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर जो है अपना 1.25 लाख दुरूद शरीफ ख़त्म कर लेते थे। तहज्जुद भी रूटीन में थी और नमाज़ें भी जो थी वो कोशिश होती थी कि टाइम पे ही पढ़ लें या कम से कम अगर बिल्कुल अव्वल वक्त नहीं तो नमाज़ें 5 वक्त की जो थी वो ज़रूर वो कोशिश करते थे कि वो पूरी कर लें। कहते हैं और चलते फिरते दुरूद शरीफ का विर्द रहता था और रब ताला ने बहुत सारे मुआज़े जो है वो दुरूद शरीफ से ज़िंदगी में किए हुए थे। कहते हैं दुरूद शरीफ से जो है वो अपनी पर्सनालिटी में भी चेंज और ग़र्ज़ के दुरूद शरीफ के बहुत फ़ैज़ थे और इसीलिए दुरूद शरीफ का इतना ज़ौक़ व शौक़ था कि 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर जो है वो अपना 1.25 लाख दुरूद शरीफ भी पढ़ते थे। बकसरत चलते फिरते जो पढ़ते थे वो अलहदा से था और कहते हैं कुरान पढ़ना भी रूटीन में था। लेकिन इस सब के बावजूद कहते हैं कि उनको जो है ना वो एक काम ऐसा था जो उनका नहीं होके दे रहा था। ये भाई कहते हैं कि इनके पास जॉब थी लेकिन जॉब इनकी पसंद की नहीं थी। कहते हैं कि जॉब जो थी वो ना तो एक्सपीरियंस से मैच करती थी, ना जॉब जो थी उसमें पे इतनी कोई अच्छी थी। कहते हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी-अच्छी जॉब जो थी उनके लिए अप्लाई करता था लेकिन पता नहीं कुदरत अल्लाह की कि जिस जगह भी ये जाते थे इनको जॉब से इनकार हो जाता था। कहते हैं ऐसी-ऐसी जॉब्स कि जहाँ जाने से पहले मुझे यकीन था कि भई इस जॉब में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ओवर क्वालिफ़ाइड ऑलरेडी इसके लिए। लेकिन कहते हैं कि जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे जाके इनकार हो गया। कहते हैं बस ऐसी सिचुएशन थी और महीनों ये चलती रही कि जो जिस जॉब के लिए भी अप्लाई करता वो जॉब जो थी वो नहीं मिलती थी। कहते हैं बाकायदा एक आज़माइश सी हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इबादत भी करता हूँ, इबादतों में क्वालिटी भी है, वक्त का भी ख्याल रखता हूँ कि भाई मेरा वक्त जो है वो ज़ाया नहीं हो, चलते फिरते भी मैं दुरूद शरीफ में बिज़ी रहता हूँ, तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि मुझे जॉब मिल के नहीं दे रही। कहते हैं बल्कि कुछ जॉब्स तो ऐसी थीं कि जिनके लिए उन्होंने अप्लाई किया तो इनकी ही जॉब के साथ इनके जो कॉलीग्स काम करते थे उसी एक्सपीरियंस के साथ, बल्कि उनका एक्सपीरियंस जो था वो इनके एक्सपीरियंस से कम था। वो लोग गए और सर्टेन जॉब्स में उन्होंने अप्लाई किया और फ़ौरन से हो गया और जब इन्होंने अप्लाई किया तो इनको जो है वो सारी जॉब्स जो है वो नहीं मिली, उन सब जॉब्स के लिए इनको इनकार हुआ। कहते हैं महीनों ये सिचुएशन चलती रही, दुआओं में बहुत शिद्दत भी थी। फिर एक चीज़ आपको चाहिए होती है, आपको दुरूद शरीफ पे भी यकीन है, आप बकसरत दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। कहते हैं कि फिर ऐसी जो है ना वो परेशानी में मैंने ये सोचा कि मैं अल्लाह ताला से ही जो है ना वो दुआ मांगूँगा दुरूद शरीफ पढ़ के कि या अल्लाह पाक आप बताएँ मेरा ये काम नहीं हो रहा तो मुझे क्या करना चाहिए। कहते हैं शुरू-शुरू में तो जब जॉब नहीं मिली तो पॉज़िटिविटी थी कि कोई बात नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ तो इंशाल्लाह जो बेस्ट रास्ता होगा वो खुलेगा। कहते हैं लेकिन जब महीनों हो गए और ये मुश्किल हल नहीं हो रही थी और जबकि दुरूद शरीफ से ऐसा होता नहीं कि आपका काम ऐसे लटक जाए, तो फिर समझ नहीं आई कि क्या करूँ। कहते हैं कि तहज्जुद में उठ के भी दुआएं मांगी, बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार भी किया, लेकिन ऐसा था कि वो चीज़ हल नहीं हो रही थी। स्टिल वो सिचुएशन जारी थी कि जिस जॉब के लिए भी अप्लाई करते थे वहाँ से इनकार हो जाता था। फिर कहते हैं कि इन्होंने सोचा कि ये दुरूद शरीफ पढ़ के ही अल्लाह ताला से पूछेंगे कि या अल्लाह पाक ये सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी ये काम अटका हुआ है, आप बताएं मैं अब क्या करूँ। कहते हैं फिर इन्होंने दुरूद शरीफ जो है वो इस नीयत से पढ़ना शुरू किया कि या अल्लाह पाक ये प्रॉब्लम है, आपने सॉल्व करना है, अब आप मुझे रहनुमाई करें और बताएं कि मुझे क्या करना है। कहते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते इनको कुछ अरसा हुआ और कुछ अरसे के अंदर ही जो है ना वो फिर इनको ऐसे रहनुमाई हुई, कुछ लोगों से बातचीत हुई, कुछ इनके दिल में ख़्याल डाला गया कि इनको जो है ना वो रोज़े रखने और रोज़े रख के जो है ना वो रब ताला से अपने लिए बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना है। फिर इनको बाकायदा वो एक बात याद दिलाई गई जो कुछ अरसा पहले इन्होंने किसी को कही थी, जो कि बात बहुत मामूली सी थी। लेकिन कहते हैं कि जब इनको बताई गई तो बताया गया कि वो बात जो थी ना उसकी बेसिस के ऊपर इनकी पकड़ हो गई है और इनको जो है अब उस बात को ज़हन में रख के और जो है वो खूब इस्तग़फ़ार करना है और फिर इनके रास्ते खुलेंगे।
کہتے ہیں کہ بار بار جو ہے نا پھر ایسا ہوا کہ اس انڈیکیشن کے بعد پھر ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کے سامنے آنا شروع ہوئیں جن سے کہ مزید ان کو جیسے وہ تقویت ملی کہ یہ اللہ کا جواب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے جب اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے تو شدید گرمیوں کے روزے جو ہیں وہ رب تعالیٰ کو منا لیتے ہیں۔ پھر ایسے کہ شدید گرمیوں کے روزے رکھیں تو پھر رب تعالیٰ کا جو غضب ہے آپ اس سے بچ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس طرح کی کچھ چیزیں پڑھی، کچھ دل میں مسلسل یہ خیال آ رہا تھا کہ مجھے یہ غلطی بھی بتا دی گئی ہے کہ جو میرے حساب سے کوئی بات نہیں تھی، کہتے ہیں بہت معمولی سی بات تھی، لیکن کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی اور میری اس پہ پکڑ ہو گئی تھی۔ کیا ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں رب تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اور اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، آپ کے لیے اتنی آسانیاں کی جاتی ہیں، درود شریف سے آپ کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، تو یہ سب آپ کو دیا جاتا ہے تاکہ آپ خود کو بہتر انسان بنائیں۔ پھر جہاں کہیں بھی آپ سے غلطی ہوگی تو آپ کی پکڑ بہت جلد بھی ہوگی اور آپ کی پکڑ بہت سخت بھی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ نا اس ٹائم پہ پھر مجھے بتایا گیا کہ جو نعمت آپ کو دی گئی درود شریف پڑھنے کی، عبادت کی یا توفیق، تو اٹ کمز ود اے گریٹ رسپانسبلٹی۔ پھر آپ کا یہ جو سلپ آف ٹنگ ہے نا اس کے اوپر بہت سخت پکڑ ہوگی، اور کہتے ہیں وہی پکڑ میری ہو چکی تھی۔ اور پھر کیا تھا کہ وہ ہے نا کہ جب آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو جو آپ نارمل کرتے ہیں وہ آپ کو دیا گیا تھا، پھر آپ کو کچھ بڑھ کے کرنا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے بہت توفیق مانگی، ہمت مانگی اور روزے رکھنا شروع کیے۔ کہتے ہیں روزے رکھتے ہوئے بھی مجھے 2-3 مہینے ہو گئے کہ میں نے کنٹینیوس روزے رکھے، اور جس میں یہ نیت تھی کہ یا اللہ پاک مجھ سے جو بھی غلطی ہوگی مجھے وہ معاف کر دیں۔ کہتے ہیں 2-3 مہینے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ پھر ویکینسیز نکلیں اور میں نے جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کیا۔ یہ بھائی کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے ان ساری جابس کے لیے دوبارہ اپلائی کیا جن جابس کے لیے جو ہے وہ مجھے منع ہو چکا تھا، اور کہتے ہیں پھر رب تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور ہر وہ جاب جس کے اندر کہ میں پہلے مجھے دیکھتے کے ساتھ ہی میں اپلیکیشن ہی سبمٹ کرتا تھا تو ریجیکٹ ہو جاتی تھی، انٹرویو یا اس کے بعد والا کوئی فیز تو آنے ہی نہیں پاتا تھا۔ کہتے ہیں پھر ایسا ہوا کہ میں نے ان سب جابس کے لیے اپلائی کیا، ان سب جابس کے اندر جو ہے وہ میں شارٹ لسٹ ہوا، میں گیا اور سارے فیزز جو ہے وہ کلیئر کرنے کے بعد وہ ساری کی ساری جابس میں مجھے ہاں ہوا۔ اور کہتے ہیں پھر تو اتنا مزہ آنے لگا کہ ہر جاب جہاں سے نہ ہوئی تھی میں نے اپلائی کیا اور وہاں سے مجھے ہاں ہوا اور جاب ملی۔ کہتے ہیں ایک جاب کا تو یہ حال تھا کہ اس جاب کی بہت ڈیمانڈ تھی۔ کہتے ہیں جب انہوں نے اپلائی کیا تو ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہوئی، اور اس جاب کے اندر انٹرویو تک جانے کے لیے بہت سارے فیزز تھے، جس کے اندر جو تھے وہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ تھے، اور 2-3 ٹیسٹ ہونے کے بعد ان کو ہر فیز کو کلیئر کرنے کے بعد پھر ایسا تھا کہ انٹرویو کا فیز آنا تھا۔ کہتے ہیں 100+ کینڈیڈیٹس تھے جو کہ شارٹ لسٹ ہوئے تھے فرسٹ ٹیسٹ کے لیے۔ کہتے ہیں یہ گئے ہیں، اور تقریباً 100 یا 150 کینڈیڈیٹس کے اندر سے صرف ایسا ہوا کہ ٹیسٹ اتنے مشکل تھے، کرتے کرتے اینڈ میں صرف 4 لوگ جو تھے وہ شارٹ لسٹ ہوئے انٹرویو کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ ان 4 لوگوں کے اندر بھی کہتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ میرا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں لیکن جب انہوں نے نام کال کیا تو ان کے اندر جو ہے وہ ان کا نام بھی جو ہے وہ شامل تھا، اور تقریباً 100+ کینڈیڈیٹس میں سے 4 لوگ انہوں نے شارٹ لسٹ کیے انٹرویو کے لیے، اس کے اندر ان کا نام شامل تھا، اور انہوں نے وہ انٹرویو بھی کلیئر کیا۔ کہتے ہیں یہ والی جاب ایک ایسی جاب تھی جو کہ بہت ہائی ان ڈیمانڈ اور پاپولر جاب تھی، اور بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ اپلائی کر دیا تھا، پوزیشنز بہت تھوڑی تھیں، تو انہوں نے ہر دن جو ہے وہ تقریباً 100، 120، 130 ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ بلا رہے تھے، اور یہ شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس تھے ان اپلیکیشنز میں سے، اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ کے فیزز میں سے گزار کے فائنلی انٹرویو میں جو ہے وہ انہوں نے 10 یا 15 یا 20 لوگ میکس جو تھے وہ لینے تھے۔ اور کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنے مشکل ٹیسٹ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے میری ہر ٹیسٹ اور ہر سٹیج کو جو ہے وہ اتنا زبردست بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ اتنا مزے کا فیز تھا کہ اتنی مشکل کے بعد کہ جہاں اتنے مہینے مجھے ہر جاب سے جو ہے وہ نہ ہوا تھا، اور کہاں ایسا تھا کہ میں نے ہر جاب کے لیے اپلائی کیا اور مجھے ہر جاب میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور پھر اس میں سے جو ہے کہتے ہیں کہ پھر اینڈ میں نے اپنا استخارہ کر کے چوز کیا کہ مجھے کون سی جاب کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس ایکسپیرینس یہ جانا کہ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ درود شریف میں رب تعالیٰ آپ کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ آپ کی سوچ آنے سے پہلے جو ہے آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپ گریڈ ہوں، رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے اعمال بہتر ہوں، آپ کے اعمال غلط چیزوں سے ضائع نہ ہو جائیں،
اور ایک اور چیز ہے کہ آپ کی عبادت میں جو ہے وہ کچھ اور ایڈیشن کرنا ہوتا ہے، تو یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کہتے ہیں رب تعالیٰ نے مجھے اس فیز سے گزارا، جاب تو مجھے بہت زبردست مل گئی، اور ماشاءاللہ سے رب تعالیٰ نے اتنے ڈسٹنکٹیو طریقوں سے جو ہے وہ دی کہ کتنے لوگوں میں جو ہے وہ میرا جو ہے وہ سلیکشن ہو گیا، اور ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے وہ روزے رکھنے کی توفیق دی، اور اتنے روزے رکھنے کا ثواب جو ہے میری عبادتوں میں شامل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ رب تعالیٰ نے جو ہے میرے ایکسپیرینس سے مجھے اتنا زبردست لیسن سکھایا کہ مجھے اب جو ہے نا کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور رب تعالیٰ جو ہے وہ ہماری سوچ، ہماری خواہش آنے سے پہلے جو ہے اس چیز کا انتظام کر دیتا ہے، تو پھر ہمیں اپنے ہاتھ، زبان، سوچ، کسی بھی چیز سے جو ہے نا وہ کسی دوسرے انسان کے لیے برا نہ تو چاہنا ہے نہ کہنا ہے۔ کہتے ہیں اب تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسا ہو چکا ہے، کسی کے لیے کوئی غلط سوچ بھی آتی ہے نا تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً سے جو ہے وہ پکڑ کا خدشہ ہوتا ہے۔ وہ چند دفعہ ایسا ہوا کہ ایک سوچ، صرف ایک سوچ کا گزرنا تھا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ رب تعالیٰ نے بتایا کہ رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں ایسا کروں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے گا تو پھر آپ دل میں برا ہی سوچتے رہیں گے۔ درود شریف پڑھنے سے رب تعالیٰ آپ کو اتنے انعامات دیتا ہے اور اتنا سکون ہوتا ہے کہ جو چیز آپ رب تعالیٰ کے لیے چھوڑتے ہیں نا وہ رب تعالیٰ بتاتا ہے کہ کیسے جو ہے ود ڈیویڈنڈ آپ کو واپس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ چیز بڑھا کے آپ کو واپس کر دیتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ بھی جو ہے نا وہ درود شریف پڑھتے ہوئے اگر آپ اتنے کانشیس لائف گزارتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ کے انعامات ایسے ہوتے ہیں کہ دل میں وہ دکھ نہیں ہوتا کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، اس نے برا کیا۔ نارملی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور جتنی آپ خود کی حفاظت کرتے ہیں اتنا ہی رب تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اپریشیٹ کرتا چلا جاتا ہے، اور آپ کو فیل ہوتی ہیں وہ برکتیں اور نعمتیں بڑھتی ہوئی اپنی زندگی میں۔ جزاک اللہ خیر برادر۔ اچھا، ان بھائی کی میریکل سٹوری سننے کے بعد ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں اگر ہم خود کو ایویلویٹ کریں تو ہم سب کو جو ہے لائف میں کسی نہ کسی فیز میں ضرور ایسا لگتا ہے کہ سرٹن چیز ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہی، اس میں رب کی کوئی بہت مصلحت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی، لیکن کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی کہوے سے جو ہے وہ رکاوٹ ہو۔ تو رب تعالیٰ ہم سب کے درود شریف کو، ہماری عبادتوں کو قبول کرے۔ کسی کو بھی جو ہے وہ اگر اپنی میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا کے اوپر جو ہے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹا کی آئی ڈی جو ہے ابھی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوب خوب خوش رہیں، خوب درود شریف پڑھیں، اور ملتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔